یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں کچھ ٹوٹا ہے، جنہوں نے رات کے آخری پہر تکیے پر چپ چاپ آنسو گرنے دیے اور کسی کو نہ بتایا کہ اندر کیا طوفان ہے، جنہوں نے دعا کرتے ہوئے تھک ہار کر بس کہا اب تو ہی کچھ کر دے یا رب، اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جنہیں نماز پڑھنے کا شوق تو ہے پر دل کہیں الجھ گیا ہے، جو قرآن کھولنا چاہتے ہیں پر سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں، جن کے دل میں ایک سوال نہیں، ایک پیاس ہے۔ آج ہم جس چیز کو کھولنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام سورہ نہیں ہے، یہ قرآن کا دروازہ ہے، یہ وہ چابی ہے جو دل کے بند دروازے کھولتی ہے۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ، 7 آیت، لیکن ہر آیت میں ایک الگ جہاں چھپا ہے، کبھی شکر، کبھی رحم، کبھی مدد، کبھی سیدھا راستہ۔ یہ ویڈیو ایک مکمل روحانی سفر ہے۔ ہم ایک ایک آیت کو دل سے سنیں گے، اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر رب نے قرآن کی شروعات ہی ان لفظوں سے کیوں کیا۔ میرے دوستو، چلیے آتے ہیں اس سورے کے پہلی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا یہ صرف تعریف ہے یا اس کے اندر کوئی راز چھپا ہے؟ کیا یہ صرف زبانی کلمات ہیں یا اس کے اندر وہ شکر ہے جو انسان کو اندھیرے سے روشنی میں لے جاتا ہے؟ ہم بس یہی نہیں سیکھیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہم یہ محسوس کریں گے کہ جب دل ٹوٹا ہو اور زبان سے الحمدللہ نکلے تو اللہ کا در کیسے کھلتا ہے۔ تو آئیے دل تھام کے، سانس روک کے اپنے رب کی اس پہلی پکار کو سنیں اور سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، اور یہاں سے وہ سفر جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا تھا اب ہمیں آگے لے جا رہا ہے، ایک ایسی وادی میں جہاں صرف اور صرف اس کے رحم کی خوشبو ہے۔ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ یہ 2 لفظ نہیں، یہ رب کی طرف سے دل پر مرہم رکھنے والے 2 ہاتھ ہیں۔ یہ کوئی عام تعریف نہیں، یہ رب کا اپنے بندے کو تعارف کرانا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے میں سب کا رب ہوں، پالنے والا، دینے والا، ہر حال میں ساتھ چلنے والا، اور اب وہ بتاتا ہے کہ وہ رب کیسا ہے، رحمان اور رحیم، 2 الگ الفاظ مگر دونوں رحم کے پہلو۔ لیکن ایک فرق ہے، ایک بہت بڑا راز چھپا ہے ان دونوں ناموں میں۔ تو دیکھیے، رحمان وہ ہے جو ہر ایک پر مہربان ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نافرمان، چاہے وہ رب کو مانتا ہو یا انکار کرتا ہو۔ رب کا سورج سب پر نکلتا ہے، رب کی ہوا سب کو چھوتی ہے، رب کی زمین سب کے لیے ہے۔ یہ رحمان کا کرم ہے۔ اور رحیم، یہ خاص ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو رب سے جڑ جاتے ہیں، جو اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، جو رب کو اپنا مان لیتے ہیں، وہ رب کو رحیم پا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، رحمان عرش پر بیٹھ کر سب پر نظر رکھتا ہے اور رحیم ان کے دلوں میں اتر آتا ہے جو اسے یاد کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک رب جو ہر سانس میں ساتھ ہے، جو ہماری سوچ سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، جو ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے مگر پھر بھی ہم پر رحم کرتا ہے۔ تو جب آپ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک دروازہ کھولتے ہیں، ایسا دروازہ جس کے اس پار رب خود کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو بس آ جا، اب دیر نہ کر، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ میرے دوستو، کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ ٹوٹے ہوتے ہیں اور کوئی انسان آپ کو تھپکی دے، وہ لمحہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب سوچئے، وہ تھپکی انسان کی نہیں، رب کی ہو۔ یہی تو ہے الرحمن الرحیم کا اثر۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو ایک بندے کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے، مالک یوم الدین۔ مالک یعنی پورے اختیار والا، کوئی اس کے حکم کو پلٹ نہیں سکتا، اور وہ دن یوم الدین یعنی بدلے کا دن،
حساب کا دن، وہ دن جب ہر چیز کھول دی جائے گی۔ یہ آیت ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ جگانے کے لیے ہے، یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ دنیا میں اگر سب کچھ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا تو وہ دن ضرور آئے گا جب انصاف مکمل ہوگا۔ اور یہ بھی ایک رحم ہے، کیونکہ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے اور دنیا خاموش رہے تو ہم جانتے ہیں ہمارا رب خاموش نہیں ہے، وہ مالک ہے اس دن کا اور وہ دن دور نہیں۔ تو جب آپ یہ 3 آیات پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو آپ صرف قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ اپنے رب کی پہچان پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک رب جو تعریف کے لائق ہے، جو سب پر رحم کرتا ہے، جو ہر بات کا حساب لینے والا ہے، یہ رب آپ کے قریب ہے، زیادہ دور مت سمجھیے۔ آپ نے اگر دل سے الحمدللہ کہہ دیا تو وہ رب رحیم بن کر اتر آتا ہے، اور اگر آپ نے اس دن کی یاد دل میں رکھ لی تو پھر دنیا کی ناانصافیاں بھی ہلکی لگتی ہیں۔ یہ 3 آیات ایک مکمل دنیا ہے، ایک شکر، ایک رحم اور ایک انصاف۔ جب یہ تینوں دل میں اتر جائے تو بندہ سکون میں آ جاتا ہے، نہ شکوہ رہتا ہے، نہ ڈر، نہ لالچ، نہ غم، اور یہ سکون دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ بس یہی راز ہے ان آیات کا، یہ دل کو جھنجھوڑتی نہیں، سنبھالتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی نہیں، صاف کرتی ہے، یہ زبان کو بند نہیں کرتی، دعا سکھاتی ہے۔ یہ قرآن کی شروعات ہے اور شاید ہماری زندگی کی بھی ایک نئی شروعات بن سکتی ہے اگر ہم انہیں دل سے سمجھیں، دل سے پڑھیں اور دل سے مانیں۔ اور پھر جب بندہ دل سے کہتا ہے مالک یوم الدین، تو گویا وہ اپنی سب سے بے بسی، سب بوجھ، سب امیدیں ایک ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں نے مان لیا یہ دنیا عارضی ہے، اصل انصاف تیرا ہے، اصل طاقت تیرے پاس ہے، اور میں بے بس تیرا بندہ ہوں۔ یہاں سے وہ ایک ایسا سفر شروع کرتا ہے جو سیدھا اس آیت کی طرف لے جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنے سیدھے الفاظ ہیں نا، لیکن دل کو ہلا دینے والے۔ صرف تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں کوئی اگر مگر، شرط، واسطہ، بہانہ نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ رب کے سامنے جھک کر صرف 2 باتیں بولتا ہے، عبادت یعنی بندگی مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، مدد یعنی جب تھک جائے، جب راہ سمجھ نہ آئے، جب آنکھیں دھندلا جائیں تو کہہ دینا یا رب بس اب تو سنبھال لے۔ یہ آیت کسی فلسفے کی وضاحت نہیں کرتی، یہ ایک سجدے کی کیفیت ہے۔ سوچو، جب تم سجدے میں جا کر یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تم دنیا سے کہہ رہے ہوتے ہو میں اب کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا، نہ پیسے کے، نہ شہرت کے، نہ لوگوں کی تعریف کے، نہ خوف کے۔ تم رب سے کہہ رہے ہوتے ہو یا اللہ میں نے مان لیا، میری نماز بھی تیری، میری آنکھوں کے خواب بھی تیرے، میری تھکن بھی تیرے نام، اور میری فریاد بھی صرف تیرے لیے۔ اور جب یہ کیفیت دل میں آ جائے تو پھر عبادت صرف ظاہری عمل نہیں رہتی، پھر وہ ایک روحانی تعلق بن جاتا ہے۔ پھر نماز صرف فرض نہیں لگتی، پھر وہ ملاقات بن جاتی ہے۔ پھر قرآن صرف تلاوت نہیں بلکہ دل کی دوا بن جاتی ہے۔ پھر صدقہ صرف اجر نہیں بلکہ ایک تعلق بن جاتا ہے بندے اور رب کے بیچ۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک شخص جو کل تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا آج اللہ کا ولی بن جاتا ہے، صرف اس ایک جملے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ یاد رکھو، یہ آیت ایک راستہ ہے، یہ آیت ایک دعا ہے، اور یہ آیت ایک جنگ ہے نفس کے خلاف، دنیا کے بہکاوے کے خلاف، اور ہر اس چیز کے خلاف جو تمہیں رب سے دور کرتی ہے۔ جب تم کہتے ہو صرف تجھ ہی کی عبادت کرتا ہوں یا اللہ، تو تم اپنے نفس کو توڑتے ہو۔ جب تم کہتے ہو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں،
تو تم اپنے خود پسندی، اپنی طاقت، اپنی عقل، سب کچھ اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ یہ ہے اصل بندگی۔ اب یہاں ایک لمحے کو رک کر ذرا دل میں جھانکو، کیا واقعی ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا دل میں کہیں نہ کہیں دنیا کی خواہشیں، لوگوں کی خوشی، سوشل میڈیا کی شہرت اور اندر کا وہ غرور چھپا بیٹھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کا دن بدلنے کا دن ہے۔ آج سجدے میں جا کر یہ کہنا ہے، یا اللہ میں نے سب چھوڑ دیا، اب صرف تو ہے اور تو ہی کافی ہے۔ اور ایک آخری بات سنو، جب تم واقعی دل سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو تو دنیا تمہیں ہلانا چاہے، گرانا چاہے، توڑنا چاہے، کچھ بھی نہیں کر پاتی، کیونکہ تم نے اپنی طاقت اس ذات سے جوڑ لی ہے جسے نہ نیند آتی ہے، نہ تھکن، نہ کمزوری، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور جس کا وعدہ سچا ہے۔ یہ آیت تمہیں آزاد کرتی ہے لوگوں کے خوف سے، ناکامی کے ڈر سے، اور ہر اس بوجھ سے جو تمہیں دباتا ہے۔ تو آج سے یہ آیت صرف زبانی نہ پڑھو، اسے دل میں اتارو، اس سے جیو، اس سے محبت کرو، اور جب کبھی ہار جاؤ، گر جاؤ یا تھک جاؤ، بس اتنا کہہ دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک دعا ہے، ایک راستہ ہے، اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے کی آیات کو بھی اسی جذبے اور گہرائی سے سمجھیں تو نیچے کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، پارٹ 2، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ میرے حوصلے کو بڑھا دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں اکیلی نہیں، کہیں کوئی دل اور بھی دھڑک رہا ہے، سن رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ اور اگر آج کی یہ بات تمہارے دل کو لگی ہو، اگر تم نے اس ویڈیو میں کچھ ایسا سنا ہو جو تمہیں رب کے قریب لے جائے، تو دو کام ضرور کرو۔ نیچے کمنٹس میں صرف اتنا لکھو، میں نے اپنے رب سے مدد مانگ لی ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ تمہاری نیت کی مہر ہے، اور یہی نیت تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ دوسرا، اس ویڈیو کو کسی ایسے دل کے ساتھ شیئر کرو جو پریشان ہے، جو بھٹکا ہوا ہے، جو مدد چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تم تک بار بار پہنچے، تو آواز ضمیر کو ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم یہاں بات کرتے ہیں صرف سچائی کی، صرف رب کی، اور صرف اس روشنی کی جو دلوں کو جگا دے۔ آخر میں آپ کے لیے اتنا ہی دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں آسانیاں دے اور تمہارے دل کو اس کے قریب کر دے۔ آمین۔